سامعین مکرم، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے بچنے کا کہنا، رب العالمین کا رستہ دکھانا اور خود بھی نیک ہونا، یہ بڑی عظمتوں والی بات ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جو رب العالمین کے ہاں بڑی وقعت رکھتا ہے۔ قرآن کریم نے جہاں اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر ان کی جو خوبیاں، خصوصیات اور خصوصاً سورہ آل عمران میں جو ذمہ داریاں بیان کی ہیں امت مسلمہ کی، اس میں سے ایک ذمہ داری نیکی کا حکم دینا ہے اور دوسری ذمہ داری برائی سے منع کرنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت آپ دیکھیے، 13 سالہ مکی دور ہے اور 10 سالہ مدنی دور ہے۔ یہ 23 سال کی مبارک مساعی جمیلہ اور عظیم جدوجہد اس بات کی علامت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمحہ بلمحہ نیکی کا حکم دیا ہے اور برائی سے منع فرمایا ہے، اور آپ کے زیر تربیت رہنے والے اصحاب، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار اور خصوصاً اصحاب صفہ نے نبی رحمت کے اس مشن کو اس انداز سے جاری و ساری رکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کر دی ہیں کہ ہم نے امت مسلمہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنی ہے، غیروں کو اسلام کی دعوت دینی ہے اور مسلمانوں کو برائی سے بچنے کا کہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود آقا کریم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے لوگوں کے لیے نور اور روشنی کا مینار ثابت ہونا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جدوجہد میں تبلیغ اسلام کی سب سے دردناک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو وقت آیا اور جو گڑی آئی دردناک، وہ طائف کے میدان میں آئی۔ طائف کے میدان میں کس انداز سے آقا کریم نے پہلے تقریباً 13 برس مکے والوں پر صرف کیے، مکے والوں پر خرچ کیے۔ جب شیب ابی طالب میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو محصور کر دیا گیا، سارے عرب قبائل نے مل کے یہ معاہدہ طے کیا کہ اب مسلمانوں کو اور ان کے نبی کو مکے میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس کو مقاطعہ قریش کہا جاتا ہے۔ باقاعدہ اس معاہدے کو لکھا گیا، بڑے بڑے سرداروں کے دستخط کروائے گئے، اس پر حلف لیے گئے، خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کے وعدے لیے گئے کہ آج کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ آقا کریم کو اور آپ کی فیملی کے اور آپ کے خاندان کے اور آپ کے ماننے والے اکثر لوگوں کو مکہ سے باہر جانا پڑا، اور شیب ابی طالب میں جناب ابو طالب کے نام سے جو گھاٹی تھی، سیدنا علی کے والد، انہوں نے حضور علیہ السلام کو جگہ دی کہ یہاں پر آپ تشریف رکھیں۔ 3 برس آقا کریم وہاں پر رہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف توجہ فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے یہ توجہ فرمائی کہ مکے والوں نے نہیں مانا تو طائف کے سفر میں حرج نہیں ہے، وہاں پر بھی جا کر دعوت دی جائے۔ تو نبی رحمت نے طائف والوں کو دعوت دینے کے لیے سوچا، اور اپنے ساتھ کس کو لے کے گئے؟ حضرت زید بن حارثہ، جو حضور کے غلام بھی تھے اور آقا کریم کے گھر کے ایک فرد بھی سمجھے جاتے تھے، ان کو آقا کریم ساتھ لے کر طائف تشریف فرما ہوئے۔ طائف میں بڑے بڑے 4 سردار تھے، اور وہ چاروں سردار ایک ہی باپ کی اولاد تھے، اور پورا طائف انہی کے خاندان کے زیر اثر تھا۔ تو آقا کریم نے پہلے ان سرداروں سے ملاقاتیں فرمائیں۔ انہوں نے آقا کریم کی بات کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ ان میں سے ایک ظالم عبدیہ لیل نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، کن کو؟ آوارہ بچوں کو، آوارہ لڑکوں کو حکم دیا کہ میں تمہارا سردار ہوں، تم قوم کے بچے ہو، پتھر پکڑو اور آقا کریم اور آپ کے ساتھ آنے والے یہ جو دونوں مہمان ہیں ان کو مارو۔ یہ طائف والوں نے آقا کریم کی مہمان نوازی کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹانگ مبارک اٹھاتے تو وہ دوسری پنڈلی پر پتھر مارتے، اور ٹخن اور پاؤں مبارک پر پتھر مارتے،
حضور پہلے پاؤں کو نیچے رکھتے، دوسرا اٹھاتے تو وہ پہلے پر مارتے۔ آقا کریم بیٹھتے تو حضور کو کھڑے ہونے پر مجبور کیا جاتا۔ آقا کریم کو صرف ٹانگوں پر ہی پتھر کیوں مارے گئے، جس میں اطہر کے باقی حصوں پر کیوں نہیں مارے گئے؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ جن پنڈلیوں اور پاؤں سے یہ چل کے آئے ہیں ان کو اس قابل نہ رہنے دیا دوبارہ آئیں۔ اور دوسرا سب کو پتہ ہے کہ سر پر پڑا ہوا پتھر جان لیوا ہوتا ہے، تو بڑا قریش سے متقع کون لگائے؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اگرچہ اہل قریش دشمن تھے، لیکن اگر نبی علیہ السلام کو کچھ ہو جاتا تو قریش اپنے خاندان کی حمیت میں کہ ہمارے خاندان کے ایک فرد کو نقصان پہنچا ہے، دوسرے قبیلوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے۔ اس لیے انہوں نے آقا کریم کو پاؤں مبارک پر پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ خون مبارک جسم سے رس رس کے جوتے مبارک آلودہ ہو گئے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ نے اپنی مبارک کمر پر اٹھایا اور ایک باغ میں آ کے پناہ لی۔ وہ باغ بھی آقا کے دشمن ہی کا تھا، لیکن حضور کی یہ حالت دیکھ کے اس نے اپنے غلام کو فوراً بھیجا، اور اپنے غلام کو بھیج کر آقا کریم کی بارگاہ میں پانی یعنی مشروب اور اس کے ساتھ پھل پیش کیے جو کہ اس وقت کے تازہ انگور تھے۔ جو غلام اس وقت وہاں پر آیا، اس غلام نے آقا کریم کو پانی پیش کرتے ہوئے کہا اللہ کے نام سے پیجیے۔ آقا کریم نے فرمایا تم نے یہ نام کہاں سے سیکھا ہے؟ مکے والے تو یہ نام نہیں لیتے اور نہ ان کی تربیت میں یہ چیز شامل ہے، تو تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے نینوا علاقے سے میرا تعلق ہے اور وہاں سے میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا میرے بھائی سیدنا یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ ان کا آپ یونس سے کیسے واقف ہیں؟ آپ نے فرمایا جس طرح اللہ نے انہیں نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا تھا، اسی طرح اللہ نے مجھے بھی تعلیم اسلام کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ تو وہ آقا کریم کا گرویدہ ہو گیا، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ یہاں سے بھی یہ بات مشہور ہو گئی کہ اپنے غلاموں کو حضور کے قریب نہ آنے دو، جو غلام آقا کے قریب جاتا ہے وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اہل عرب نے آقا کریم کا رستہ روکنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ حضور کی تعلیم اور تربیت اور خصوصاً تبلیغ اسلام کو روکنے میں روڑے اٹکائے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جو روڑے اٹکاتے تھے، دشواریاں لاتے تھے، حضور علیہ السلام نے ان کو بالکل برے، آپ نے ان کا فکر نہیں کیا اور عبور کر کے یہ اسلام کی نعمت آج نسل در نسل ہم تک پہنچی ہے۔ اس لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ سورہ آل عمران میں جو ہماری ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے باز رکھنا۔ قرآن کریم نے اس کو اس انداز میں بیان کیا ہے، جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کو یوں بیان کیا ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جو آدمی برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، کیونکہ نیکی کی دعوت برائی کو روکے بغیر دی نہیں جا سکتی۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ نیکی کی دعوت دیتے رہیں اور برائی کا سدباب نہ کریں۔ نیکی کی دعوت اسی وقت کارگر ہوگی جب برائی کو روکا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بستی کو تباہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرشتوں نے عرض کی مولا اس میں تو ایک بڑا نیک آدمی ہے، دن رات تیری عبادت میں، نماز میں، سجدوں میں جھکا رہتا ہے، تیرے کلام کی تلاوت کرتا ہے اور تیرے انبیاء کے رستے پر ہے، دن رات اس نے مشغلہ یہی رکھا ہوا ہے کہ کھانے پینے اور حاجات ضروریہ کے علاوہ وہ تیرا ذکر فکری کرتا رہتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اسے سب سے پہلے تباہ کرنا، جو پتھر عذاب کا پڑے سب سے پہلے اس پر پڑے، کیونکہ وہ خود تو نیکی کرتا ہے، دوسروں کو دعوت نہیں دیتا اور خود برائی سے بچتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کے سامنے برائی کرتا ہے تو اس کے ماتھے پہ ناگواری کی وجہ سے بل بھی نہیں پڑتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم جو برائی دیکھ کے خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں، یہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے کہ ہمیں قدرت تھی اور ہم نے اس برائی کو نہیں روکا۔ ہمارے گھر میں برائی ہو رہی تھی، قدرت تھی، سمجھایا بھی نہیں، اپنی ذمہ داری بھی پوری نہیں کی۔ کلاس روم میں کچھ ہو رہا تھا، میں نے نہیں بتایا،
میرے متعلقہ رشتہ داروں کے گھر میں کوئی برائی ہو رہی تھی، میری بات مانی جاتی تھی، لیکن میں نے اگنور کر دیا کہ کرتے رہیں جو مرضی، ان کی اپنی مرضی، اور یہاں سے بات نکل کے حکمرانوں تک جا پہنچتی ہے۔ اور آج آپ کو پتہ ہے کہ رات سے بسنت کی ابتدا بھی ہو گئی ہے، الامان والحفیظ، کیسے اس مکار فعل کی حکومتیں اجازت دیتی ہیں، لوگوں کی قاتل ڈور جس سے لوگوں کے بچے مرتے ہیں، نوجوانوں کے گلے کٹتے ہیں، پردہ دار عورتوں کے پردے اور ان کے گلے کٹتے ہیں۔ آج ہی آپ دیکھ لیجئے کہ لاہور میں کتنے کیس رپورٹ ہوئے ہیں کہ جن کے گلے کٹتے کٹتے بچے، سیفٹی راڈ کے باوجود ان لوگوں کو نقصان پہنچا ہے، احتیاطی تدابیر کے باوجود نقصان پہنچا ہے۔ اور آپ کو یہ میں بات بتاتا چلا جاؤں کہ یہ جو رنگینی کی علامت بسنت ہے، یہ کوئی مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے۔ آپ ہندوؤں کی 4 ویدیں ہیں مشہور، اس میں رگ وید، یجروید اور سام وید، ان تینوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سرسوتی ان کی ایک بہت بڑی رنگوں کی دیوی ہے، یہ اس کے نام پر منایا جانے والا تہوار ہے۔ اس سے اسلام کا کیا تعلق ہے، مسلمانوں کا کیا تعلق ہے؟ یہ بہار کے آنے کی علامت ہے، اور سرسوتی ان کی جو دیوی ہے اس کے نام پر منایا جانے والا تہوار ہے۔ اس کے نام پر وہ گڈیاں اڑاتے تھے، اس کے نام پر رنگین لفافے اڑایا کرتے تھے، اس کے نام پر رنگین ڈورے بنایا کرتے تھے۔ تو یہ کوئی مسلمانوں کا تہوار ہے یا اسلام کا تہوار ہے جس میں حکومتیں اجازت دیتی چلی جا رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کتنے نوجوان زخمی ہوئے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا آج صبح ہی اخبار کے اندر بھی، اور ساتھ ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ایک بچوں کو کیا پتہ ہے کہ کون سی چیز نقصان دہ ہے، وہ جو بجلی کا کھمبا ہے اس پہ چڑھ گیا ہے گڈی اتارنے کے لیے، اور اس بیچارے کی موت ہو گئی ہے، بجلی لگنے سے موت ہو گئی ہے اس کی، ابھی جنازہ ہے جمعے کے بعد۔ تو یہ صورتحال ہمارے ملک کی ہے کہ جہاں پر غیروں کے نام پہ منائے جانے والے تہواروں کی تو اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسری طرف دیکھیں تو نیکی کی دعوت میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں اور نیکی کی دعوت کو مسدود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو بسنت کوئی ہمارا تہوار نہیں ہے، حکومتیں اجازت دیتی ہیں تو دیتی رہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی نئی نسل کو سمجھانا ہے کہ یہ خالصتاً ہندوؤں کا تہوار ہے، اور سرسوتی ان کی جو دیوی ہے ملعونہ کافروں کی، ہندوؤں کی، یہ اس کے نام پر شروع ہونے والا تہوار ہے، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا، جو لوگ آقا کریم سے محبت رکھتے ہیں اور آقا کریم کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک تاریخی واقعہ بھی یاد رکھیے۔ حقیقت رائے ایک ہندو تھا، ہندوستان کا رہنے والا تھا، جلندھر میں پیدا ہوا، دلی میں پڑا بڑا۔ وہ آقا کریم کا دشمن تھا، ہندو خاندان سے تعلق تھا اس کا، ہمارے نبی کا دشمن تھا، حضور کے خلاف تبرہ بازی کیا کرتا تھا، خصوصاً سیدہ فاطمہ جن کے پردے کی حیا قیامت کے دن بھی ایسی ہوگی کہ کہا جائے گا کہ اے لوگو نظریں جھکا لو، نبی رحمت کی بیٹی گزرنے والی ہے۔ اس بیٹی پر بھی تنقید کیا کرتا تھا، سیدہ کے پردے پر تنقید کیا کرتا تھا، سیدہ کی ذات اطہر پر تبرہ کیا کرتا تھا، حضور علیہ السلام پر بھی تبرہ کرتا اور سیدہ پر بھی تبرہ بازی کرتا، سب ترازی کرتا، اور غلط باتیں سیدہ کے بارے میں اپنی زبان سے جو ہے وہ نکالتا۔ اس کے خلاف کیس ہوا، یہ 1733 کی بات ہے، انگریز کا راج کسی جگہ پر آ ہی چکا تھا۔ تو اس وقت یہاں پر لاہور میں محمد زکریا خان، سر محمد زکریا خان بہت نیک اور اچھے آدمی تھے، گورنر تھے لاہور کے۔ انہوں نے اپنی فوجیں بھیجی اور دلی سے اس ظالم کو اٹھا کر یہاں پر لے کر آئے، عدالت میں اس کا مقدمہ چلا، مقدمے میں گناہ گار ثابت ہوا اور اس کو موت کی سزا دے دی گئی۔ پورے ہندوستان کے بڑے بڑے مالدار آدمیوں نے محمد زکریا خان سے رابطہ کیا کہ خدا کے واسطے بندہ چھوڑ دو، جو پیسے کہتے ہو دے دے، جتنے پل بنانے ہیں بنا دیتے ہیں، جہاں سڑکوں کے جال بچھانے ہیں بچھا دیتے ہیں، جہاں جہاں تمہیں ضرورت ہے اپنے صوبے کو، اپنے علاقے کو بہتر کرنے کے ہم مال فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آقا کریم کے ناخن کے ساتھ لگنے والی مٹی اور پانی کے ایک قطرے اور ذرے پر تمہاری ساری دولتیں میں فدا کرتا ہوں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آقا کے دشمن کو نہیں چھوڑیں گے۔ بالآخر فروری کے مہینے میں، اسی مہینے میں 5 یا 7 فروری کو اس کو کیفر کردار تک پہنچا کے سزا دی گئی۔
سارا سال ہندو جو ہے وہ پلاننگ کرتے رہے، اور بالآخر اگلے سال فروری کے مہینے میں انہوں نے حقیقت رائے کے نام سے اس پتنگ بازی کی ابتدا کی، جو پہلے ہی ان کا مذہبی تہوار تھا، ساتھ اس کو بھی شامل کر لیا۔ تو اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ان دنوں کے اندر، اس تہوار کے اندر شمولیت گویا اس بات کی علامت ہے کہ زکریا خان سر غلط تھے اور حقیقت رائے درست تھا۔ اس بات کی علامت ہے کہ آپ حضور کو گالیاں نکالنے والے کے نام پر ہونے والے تہوار کو درست سمجھتے ہیں، اور سیدہ پر تنقید کرنے والے کے نام پر ہونے والے تہوار کو درست سمجھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں اور آپ اگر اپنی اولاد کو یوں سمجھائیں گے تو کوئی بھی مسلمان اس تہوار میں پھر شرکت نہیں کرے گا، اور پھر 16 کروڑ روپے کی گڈیاں پتنگیں ایک ہی دن میں فروخت نہیں ہوں گی۔ ریکارڈ توڑ دیے ہیں جی لوگوں نے۔ اتنا مال ہے لوگوں کے پاس فضول خرچی کرنے کے لیے، اتنی دولت ہے لوگوں کے پاس اس کام پر خرچ کرنے کے لیے۔ ایک ایک چھت 3 دن کے لیے 3-3 لاکھ میں بک ہوا ہے، 3-3 لاکھ میں گڈیاں اڑانے کے لیے، پتنگیں اڑانے کے لیے۔ یہ مسلمان قوم ہے، یہاں مسلمان بستے ہیں۔ یہاں پہ 1% کے قریب غیر مسلم ہیں، سارے کے سارے اگر لگا لیں 1% کے قریب، 1.5% مسلمان غیر مسلم ہیں، باقی سارے مسلمان ہیں۔ اور ہم طریقے کیا اپناتے ہیں؟ ہم طریقے اپنے غیروں والے اپناتے ہیں۔ ہم نے طریقے انہی کے اپنانے ہیں، انہی کے طریقوں پر عمل کرنا ہے۔ تو جو بندہ ان دنوں میں بسنت کے اندر شرکت کرتا ہے جان بوجھ کے، اور اس کو پتہ ہے یہ حقیقت رائے کے حق میں بسنت جو ہے منائی گئی تھی، اور سیدہ کا وہ دشمن تھا، نبی علیہ السلام پر شب ترازی کرتا تھا، تو میں کہتا ہوں اس آدمی کا حقیقی ایمان سالم ہی نہیں رہا۔ جو غیروں کے نام پر، جو سیدہ کے دشمن اور حضور کے دشمن ہو، ان کے نام پر پتنگیں اڑائے، اور آقا کریم کی اس کو فکر ہی نہ ہو، سیدہ کی اس کو فکر ہی نہ ہو، تو یہ تاریخی اعتبار سے بالکل صحیح بات ہے کہ سر محمد زکریا خان نے ساری دولت ہندوؤں کی ٹھکرا دی اور کہا میں آقا کے دشمن کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور دوسری طرف ہماری نسل اسی دشمن کے حق میں اور اس کے یوم، ان کے مطابق یوم وفات کے دن منائی جانے والے تہوار کے اندر مسلمان شرکت کرتے ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے اپنے آقا کو کہ حضور ہندوستان میں جو آپ کو گالیاں نکالا کرتا تھا، وہ جس دن مرا تھا اور اس کے نام پر جو تہوار منایا گیا تھا ہم اس میں شرکت کرتے رہے ہیں، ہم اس کے لیے ڈور بیچتے رہے ہیں، ہم اس کے لیے پتنگیں بیچتے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں شرم کی بات ہے، اور ہمیں اپنی نئی نسل کو یہ تاریخی حقائق بھی بتانے ہیں، یہ کتابوں کے اندر ہی چھپے نہ رہیں۔ یہ ہے تو دنیا داری کی باتیں، لیکن ممبر سے بیان نہ ہو تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ دنیا میں یہ کچھ ہوتا رہا ہے اور ایسے ایسے ظالم لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ ہے تو یہ تاریخ کی باتیں، لیکن اگر یہاں سے بیان نہیں ہوگی پھر آپ کو اور مجھے کیسے پتہ چلے گا، اور آپ اپنی نسل کی تربیت کیسے کر پائیں گے؟ اس لیے خدا را اپنی نسلوں کو بچائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، بعض روایات میں تے کے ساتھ اور بعض میں یہ کے ساتھ ہی روایت ہے، فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ طاقت کے ساتھ اسے روک سکے تو اپنی زبان کے ساتھ اس کو روکے، زبان سے واعظ نصیحت کرے، دوسروں کو پکارے، دوسروں کو دعوت دے۔ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، مجبور اور بے بس ہے بیچارہ، نہ اس کی بات سنی جاتی ہے، نہ اس کے پاس طاقت ہے برائی کو روکنے کی، پھر آخری حربہ یہی ہے کہ برائی کو دل میں برا جانے اور خود وہ برائی نہ کرے، خود اس سے باز رہے۔ اور یہی وہ نفرت ہے جو کم از کم برائی کی مجھ میں اور آپ میں ہونی چاہیے، کیونکہ برائی کے پیچھے جب حکومتیں پشت پناہی کرتی ہیں تو تب پھر ہم سے بولنے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے، اس کو روکنے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے۔